السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ تیسرا اور آخری عشرہ ہے۔ اس سے پہلے عشرہ رحمت جو پہلا عشرہ تھا وہ گزر چکا، عشرہ مغفرت بھی گزر چکا جو دوسرا عشرہ تھا، اور یہ تیسرا عشرہ ہے جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ عشرہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اور آج رمضان المبارک کی یہ 26ویں تاریخ ہے، یعنی آنے والی شب 27ویں شب ہوگی، جسے ہم 5 راتوں میں سے وہ ایک رات کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، شب قدر کے تعلق سے جہاں تک اس کے فضائل و برکات اور اس کے مناقب کے معاملات ہیں، انشاءاللہ الرحمن میں اس پر کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا تاکہ اس کے تمام گوشے آپ کے سامنے واضح ہو سکیں۔ مگر اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی 27ویں شب جو آج کا دن گزرنے کے بعد آنے والی ہے، یہ 27ویں شب ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عظمت والی شب ہے۔ جہاں تک لیلۃ القدر کی بات ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1913 میں ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ طاق راتیں اگر ہم رمضان کے آخری عشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ 5 راتیں ملتی ہیں جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، اور جس میں رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، اس سے پہلے 3 راتیں گزر چکی ہیں، 21ویں، 23ویں اور 25ویں۔ ابھی ہمارے سامنے آنے والی جو رات ہے یہ 27ویں ہے جو چوتھی رات ہوگی، اور اس کے بعد 29ویں رات آئے گی جو 5ویں رات ہوگی۔ جو 5 طاق راتیں اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس بارے میں کوئی متعین فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان 5 راتوں میں کون سی رات واقعی شب قدر ہے، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اور علماء کرام کی ایک بڑی تعداد، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جمہور علماء اور جمہور فقہا محدثین اور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی شب قدر والی رات ہے۔ اس بارے میں پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ تو متعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پوری تعین کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام نے امت کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی، بلکہ ہمیں بخاری شریف کے اندر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1919 میں یہ صراحت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ امت کو یہ بتا دیں کہ شب قدر والی رات کون سی رات ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، دو شخص جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ تم لوگوں کو شب قدر کے تعلق سے متعین کر کے بتا دوں کہ شب قدر کون سی رات کو ہے، مگر تم لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ کر اب میں اس معاملے کو موقوف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد متعین کر کے نہیں بتایا، مگر اتنا یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1913 کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے عزیزوں، ترجمان القرآن اور سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اس طریقے سے بہت سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی طرف گئے ہیں کہ 27 رمضان المبارک ہی شب قدر والی رات ہے، مگر اس کے باوجود پورے یقین کے ساتھ اسے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزوں، یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام ہی لیلۃ القدر رکھا ہے۔ اسے ہم شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 3 وجہ مفسرین نے اور علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت، بزرگی والی رات، تو شب قدر چونکہ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل فرمایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ یہ شب قدر یعنی وہ عظمت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اسی رات میں جو پورے سال کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس پورے سال میں تقدیر الہی کے مطابق کیا کیا ہوگا، تو یہ سارے فیصلے تو 15 شعبان کی رات میں ہوتے ہیں، مگر شب قدر میں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان امور کو نافذ کیا جائے اور معاملات کی تدبیر کی جائے۔ اس لیے چونکہ اس کا تعلق بندوں کی تقدیر سے ہے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو بھیجتا ہے اور وہ اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کو لے کے اترتے ہیں کہ یہ زمین فرشتوں کے وجود سے تنگ پڑ جاتی ہے، اتنی تعداد میں فرشتوں کو لے کے آتے ہیں۔ اور قدر کے ایک معنی تنگ کے بھی ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر ہم اس رات کے فضائل پر غور کریں تو قرآن مقدس کی مکمل ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت پر نازل فرمائی۔ آپ اس سورت کا ترجمہ سماعت کر لیں تو آپ کو اس رات کی عظمت کا احساس ہوگا۔ اس رات کی عظمت کو خود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شب قدر ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس تعلق سے سورہ قدر نازل فرمائی، تو سورہ قدر کے نزول کے بارے میں
علماء نے دو اقوال لکھے ہیں کہ یہ سورہ قدر کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت جس کو ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک ایسے مجاہد اسلام کا ذکر فرمایا کہ وہ مجاہد 1000 مہینوں تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اعلائے کلمہ حق کے لیے جہاد کرتے رہے، اور انہوں نے 1000 مہینوں تک اس طرح جہاد کیا کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو اپنے بدن سے الگ نہ کیا، بلکہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے رہے، برائیوں کو مٹاتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے اس مجاہد اسلام کا ذکر کیا جو قوم بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی اس عبادت کو بیان کیا، تو صحابہ کرام کو ان پر بڑا رشک آیا، اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری تو کل عمریں اتنی نہیں ہو سکتی جتنی دن تک اور جتنے مہینوں تک انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ہماری اوسطاً عمر 60 سال 70 سال ہوتی ہے، اور انہوں نے 1000 مہینے تک صرف اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو یا رسول اللہ ہم لوگ ان امتوں میں جو مجاہدین ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ان کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یا ہمارا ثواب ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے اس سوال پر سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ اور دوسری روایت جس کو تفسیر خازن میں بیان کیا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بتائی گئیں کہ ان کی عمریں 500 سال 600 سال 800 سال ہوا کرتی تھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے رنج ہوا کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ تھیں، اس لیے ان کو عبادت کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا، تو قیامت کے دن ان کا ثواب بھی ہماری امت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، اس لیے ان کو ثواب حاصل کرنے کا موقع بھی کم ملے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی اور یہ سورہ قدر نازل ہوئی۔ اب آپ سورہ قدر کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے محبوب ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ عظمت والا قرآن عظمت والی رات میں اتارا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محبوب کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایک رات اللہ نے عطا فرمائی، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینوں کو اگر آپ جوڑتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ گویا کہ پچھلی امتوں میں عمریں اگر سے لمبی لمبی تھیں اور اس امت کی عمریں اللہ نے کم رکھی، مگر اللہ نے فرمائے محبوب رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی تمام عمریں ایک طرف، میں نے تمہاری امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اپنی عمروں میں اگرچہ 50 سال 60 سال کی عمریں ہیں اور اس میں 40 مرتبہ بھی ہمیں شب قدر مل گئی، تو پھر ہماری ان عبادتوں کا ثواب آپ جوڑیں گے تو کئی نبیوں کی امتیں ملا دی جائیں، ان کی عمریں جوڑ دی جائیں تو ان کی تمام عمروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ثواب کمانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ فرماتا اس رات میں
روح القدس حضرت جبریل امین اور ملائکہ ان کے ساتھ فرشتوں کی فوج اترتی ہے، اور یہ فوج آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ہر ایک کے لیے سلامتی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں، یہ سلامتی جاری رہتی ہے کب تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ طلوع فجر تک جبریل امین اور اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پہ رہتے ہیں، اور ہر عبادت کرنے والے کو، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، اس رات میں جتنے بھی نیک عمل کرنے والے بندے جہاں کہیں بھی ہیں، حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس رات کی عظمت و فضیلت کا بیان خود رب کائنات نے کیا ہے، اس رات کی عظمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطها من کان قبلہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمایا، اور یہ وہ رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہ فرمائی۔ یہ اس امت کی شرافت اور اس امت کی عظمت ہے، اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے کہ اگر ہم اس رات میں عبادت کر لیں تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ ذرا غور کریں، اس شب کے فضائل و برکات احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1910 میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ثواب کی امید کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس رات میں عبادت کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام گناہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور جتنے بھی گناہ صغائر ہیں، وہ سب کے سب اس رات کو معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، وہ شخص حقیقت میں محروم ہو گیا، اور وہی شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہ سکتا ہے جو حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں محروم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا غور کریں، ان دونوں حدیثوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے، مگر اس میں یہ بات بھی خاص طور پہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب کی امید کے ساتھ یہ رات گزارے اور عبادت کرے، یہ ثواب اس کے لیے ہے۔ جو لوگ دکھاوا کریں یا اس رات کو سیر سپاٹوں میں گزاریں یا صرف اسے رت جگہ بنا کر کے گزاریں، ایسے لوگ اگرچہ یہ سمجھتے ہوں کہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر وہ سڑکوں پہ نکلیں اور ادھر ادھر گھومتے رہیں اور رات بھر جاگنے کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم نے اس رات کے اجر و ثواب کو پا لیا، تو یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہے۔ بلکہ اس رات کی عظمت کو وہ پائے گا اور اس کی برکتیں اسے نصیب ہوں گی جس نے اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ اس رات میں عبادت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے،
اور اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آپ ذرا غور کریں کہ ہمیں اس رات میں کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے اور اس رات میں عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بلا شبہ عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہم آپ کو متعین کر کے نہیں بتا سکتے کہ صرف یہ پڑھیں یا یہ کریں، مگر وہ لوگ جو اپنے طور سے، اپنے طریقے سے صحیح طور پر رہنمائی نہ پا سکیں اور جو اس رات کو گزارنے کا طریقہ اور کوئی پلاننگ اپنے ذہن میں نہ بنا سکیں، ہم آسانی کے لیے چند باتیں ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو توجہ دیں، اس پہ غور کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اس رات کے گزارنے کا ایک مینو ان کے سامنے آ جائے گا اور انشاءاللہ وہ اس رات کو بڑی آسانی کے ساتھ مختلف اوقات میں تقسیم کر کے، مختلف عبادتوں میں کر کے اس رات کو گزار سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بعض تو اس رات میں مغرب کے وقت داخل ہو جاتے اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے تھے۔ میرے عزیزوں، ہماری دنیا کے اندر بھی بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ ہم پوری رات جاگ کے گزار دیتے ہیں، کبھی ہاسپٹلوں میں، کبھی سفر میں، کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کوئی دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے، کبھی دولت کمانے کے لیے، کبھی محنت کرنے کے لیے۔ کچھ بندے تو ایسے ہیں کہ وہ رات ہی میں ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کا کام ہی رات کا ہے اور وہ کئی راتیں جاگتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اپنی دنیا کے لیے چند راتیں جاگ سکتے ہیں تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا خاص طور پر 5 راتیں نہیں جاگ سکتے؟ یقیناً جاگ سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسی راتیں کہ اللہ اکبر، کہ اس میں اگر ہمیں شب قدر مل جاتی ہے، صرف 5 رات جاگ کر کے اگر ہم شب قدر کو پا لیتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک رات میں 83 سال کا ثواب، 83 سال اور 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اس وقت اس کا احساس ہوگا جب میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نیکی اگر کم ہو جائے گی تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ پورا میدان محشر اپنے تمام رشتہ داروں سے گڑ گڑا کے مانگے گا، مگر کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تب اسے اس بات کا احساس ہوگا، کاش میں ایک رات جاگ کر کے شب قدر کی عبادت کر لیا ہوتا تو آج یہ محرومی کے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ میرے عزیزوں، اس لیے یہ رات ہمارے اور آپ کے لیے عبادت کی رات ہے۔ ہمیں جاگ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے اور اس رات کی قدر کو پہچاننا چاہیے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مناسب ہوگا کہ رات آنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد خاص طور پر اس رات کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ پہلا کام یہ کریں کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، وہ کہیں پر بھی ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو انہیں راضی کریں، اور ساتھ نہیں ہیں تو فون کر کے، گفتگو کر کے، ان کی خیریت لے کے، ان کی دلجوئی کر کے کسی بھی طریقے سے انہیں راضی کریں، اس لیے کہ ایک رات نہیں، ہزاروں راتیں گزر جائیں اور ماں باپ آپ سے ناراض رہیں تو ان عبادتوں کا ثواب آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، پہلا کام یہ کریں کہ آپ مغرب آنے سے پہلے ہی اپنے والدین کو خوش کریں، انہیں راضی کریں، اور اگر کسی اور کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی اور کو آپ سے اذیت پہنچی ہے تو آپ اس سے بھی معافی تلافی کریں، اللہ کے لیے اسے معاف کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ پھر جب رات یہ شروع ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلا یہ کام کریں کہ مغرب کی نماز سے پہلے ہی کچھ صدقات و خیرات بھی کریں۔ اگرچہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا ہو، مگر کچھ صدقات و خیرات کریں تاکہ اس رات کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں۔ پھر آپ 27 مرتبہ سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ جو سورہ قدر ہے
یہ 27 مرتبہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور کم سے کم آپ 99 مرتبہ پہلا کلمہ جسے کلمہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور 99 مرتبہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شہادت کو آپ 99 مرتبہ پڑھیں۔ اور تیسرا کلمہ جسے ہم کلمہ تمجید کہتے ہیں، وہ کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کلمے کو بھی آپ 121 مرتبہ یہ کلمہ آپ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو، جو درود شریف آپ آسانی سے پڑھ لیتے ہوں، اسے 313 مرتبہ پڑھیں۔ اور دعا میں جو بھی دعا آپ کرنا چاہیں کریں۔ بہت ساری دعائیں قرآن مقدس کی اور احادیث نبویہ میں وارد ہیں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خاص دعا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے خود پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا تم کثرت کے ساتھ شب قدر میں پڑھا کرو۔ ہمارے کچھ احباب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو ہم زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں۔ میرے بھائی بہت بہتر ہے، نفل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، مگر نفل نمازیں وہ لوگ پڑھیں جس کے ذمے میں فرض نمازیں باقی نہ ہوں۔ اگر آپ کے اوپر فرض نمازیں قضا ہیں، آپ کے ذمے میں فرض نمازیں باقی ہیں، تو یاد رکھیں آپ بالکل ہی اس طرف توجہ نہ کریں۔ نفل نمازیں انہی کی قبول ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ اور ثمرہ انہی پر مرتب ہوتا ہے جن کے ذمے فرض نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے لوگ جن کے اوپر نمازیں قضا ہیں، وہ پہلے اپنے تمام نمازوں کا حساب کریں اور ان نمازوں کی قضا اس رات میں پڑھیں، تو اس کا دو فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کی فرض نمازیں جو قضا ہیں وہ آپ کی بہت ساری کم ہو جائیں گی اور اللہ کرے پوری آپ کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا جو ثواب نفل کا ہے اس سے زیادہ فرض پڑھنے کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کے ذمے جو نمازیں تھیں انشاءاللہ اس کا قرض بھی آپ کے سر سے اتر جائے گا۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ آپ نفل کے بجائے پہلے فرض نمازیں اور جو واجب یعنی وتر نماز آپ کے ذمے ہے اس کی قضا کریں، اس سے فارغ ہونے کے بعد تب آپ نفل نمازیں پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ بقرہ شریف اور سورہ کہف اور سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک شریف اور سورہ فتح۔ یہ خاص طور پر یہ جو 5 صورتیں ہیں، اگر آپ زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے تو ان 5 صورتوں کی تلاوت اس رات میں ضرور کریں۔ اس کے بے پناہ فوائد و ثمرات اور اس کا ثواب احادیث میں آیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے یہ چند باتیں ذکر کی ہیں، کوشش کریں کہ آپ پوری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور فجر پڑھنے کے بعد پھر سوئیں۔ اگر آپ سے ایسا نہ ہو سکے، آپ بیمار ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، کمزور ہیں، یا کسی اور وجہ سے اگر پوری رات آپ نہیں جاگ سکتے، تو کم سے کم اتنا کریں کہ عشاء کی نماز آپ مسجد میں اگر جماعت سے پڑھ سکتے ہو تو مسجد میں، یا گھر پہ جماعت سے پڑھ سکتے ہو تو گھر پہ آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ اس بیچ میں جتنی بھی عبادت آپ سے ممکن ہو عبادت کریں، اور کوشش کریں کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر اس امید پر سو گیا اور فجر میں اٹھا اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، اللہ تعالیٰ پوری رات اسے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ میں نے چند باتیں شب قدر کے فضائل و مناقب کے تعلق سے اور اعمال صالحہ کے تعلق سے میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
میری ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ رو کر گڑ گڑا کر، خاص طور پر تہجد پڑھنے کے بعد اور سحری کے وقت آپ ساری امت مسلمہ کے لیے گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا سے ہمیں نجات عطا فرما، اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما، اس تکلیف سے ہمیں نجات عطا فرما، اور سارے عالم اسلام کو اپنی بارگاہ سے ثواب کا حصہ عطا فرما، اور اس رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بیان میں جو غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اختر رضا خان مصباحی، مجددی، خادم التدریس والافتاء، دارالعلوم مخدومیہ ورکن جماعت رضائے مصطفیٰ، ممبئی۔